ہم نے یہ کتاب شروع کی ہے جملہ مفیدہ سے. تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ مفیدہ وہ ترکیب جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں. یہ ہم نے پہلے دن پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے دوسرا درس جو پڑھا اجزاء الجمل، جملے کی اجزاء کیا ہوتے ہیں، اس کے حصے کیا ہوتے ہیں. ایک جملہ جب آپ بیان کرنا چاہتے ہو تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے. تو ہم نے اس درس میں پڑھا تھا اس میں اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اسم وہ لفظ ہے جس میں کسی نام، انسان، حیوان، نباتات، جمادات یا کسی اور چیز کا نام ہو، اس کو اسم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بولا تھا کہ اجزاء الجملہ میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے فعل کی. ہر وہ لفظ جو کسی کام کے حصول کو بتائے زمانے ماضی میں یا زمانے مستقبل میں یا زمانے حاضر میں، کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو، اس کو ہم فعل کہتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی حرف. ہر وہ لفظ جو بذات خود اگر ہم اکیلا ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ مکمل معنی نہیں دے گا جب تک نہ ہم کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ ہم اس کو جوڑیں گے. تو اسم کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے. اسم سیدھا ہی ہم نے وہاں پہ بتایا تھا کہ ہر وہ لفظ جس میں کسی انسان، شخص، حیوان، نباتات یا جماعتات یا کسی اور چیز کا نام ہو اس کو اسم کہتے ہیں. پھر ہم نے بولا تھا فعل جس میں کوئی زمانہ پایا جائے. تو فعل میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا اس میں فعل ماضی. ہر وہ کام جو زمانے ماضی سے تعلق رکھتا ہو، یعنی ہمارے کلام کے وقت وہ ختم ہو چکا ہو، جو کسی کام کو بتائے لیکن زمانے ماضی میں. تو ہم نے وہ بھی پڑھا. تو اس کے بارے میں مثالیں وغیرہ ساری ہو گئی. اس کے بعد ہم نے دوسری چیز اس کی پڑھی تھی زمانے کے لحاظ سے اس کی قسمیں ماضی، اور دوسرا پڑھا تھا ہم نے مضارع. فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانے حال اور ایک زمانے مستقبل. اور ہم نے اس دن یہ بھی پڑھا تھا کہ زمانے فعل مضارع ہر وہ فعل ہے جو ہمیں بتائے کہ کام حال کے زمانے میں ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہونے والا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ ان افعال کی، یعنی فعل مضارع کی شروعات جو ہے احرف مضارع سے ہو، یعنی علامت مضارع اس کے شروع میں پایا جانا چاہیے. جیسے کہ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا الف، تا، یا، نون، یہ تمام حروف ہے جو علامت مضارع گنے جاتے ہیں. اس لیے وہ افعال جن کی شروعات الف، تا، یا، نون سے ہوگی یہ بھی ایک یعنی فعل مضارع کے لیے کہا گیا. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. لیکن آج ہم تیسری چیز جو پڑھیں گے تقسیم یہ اس کے بارے میں تقسیم الفعل بے اعتبار زمانی ہی، یعنی فعل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے. زمانے تو تین ہی ہوتے ہیں. ایک تو ہو گیا ماضی، وہ بھی آپ نے پڑھا. ایک ہو گیا حال، پریزنٹ، وہ بھی آپ نے پڑھا. اور ایک ہو گیا فیوچر، وہ بھی آپ نے پڑھا. یعنی فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل. یہ بھی آپ نے پڑھا. لیکن آج ہم جو تیسری اس کی قسم جو پڑھ رہے ہیں، تیسری جو تقسیم ہم پڑھیں گے وہ بہت اہم ہے. اہم اس لحاظ سے ہے کیونکہ یہ کلام کو پورا کرنے کے لیے احسن طریقے سے، یا آپ اگر کلام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ فعل امر کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. تو آج ہم پڑھیں گے فعل الامر. تو جیسا کہ آپ کے اسکرین پہ آئے گا انشاءاللہ پیج، تو آپ کے اسکرین پہ پیج ڈالا ہی جا رہا ہے. تو فعل الامر ہم پڑھیں گے. تو فی الحال میں آپ کو ایک ڈسکرپشن بتا دوں اس کی، یعنی ایک بریف یہ بتا دوں فعل امر کیا ہوتا ہے. فعل امر ہوتا ہے ہر وہ فعل جس میں آپ اپنے مخاطب کو کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہو. ہر وہ فعل جس میں آپ اپنے مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہو اس کو بولتے ہیں فعل الامر. الحمدللہ آپ تمام لوگوں کے اسکرین پہ جو ہے پیج آ چکا ہے. تو آج کے درس کا موضوع ہے فعل الامر، یا فعل الامر یا الفعل الامر دونوں. فعل امر کہتے ہیں ہر وہ فعل جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یعنی آپ مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں فعل امر. تو فعل امر کی جیسے کہ یہ کتاب والا ایسا ہی کرتا ہے، پہلے مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلا جو ہے پہلی العب بالکراتی. العب، لعب یلعب ہو گیا کھیلنا. العب بالکراتی، آپ کھیلیے بال کے ساتھ، یعنی آپ بال کے ساتھ کھیلو. با ہو گیا ساتھ، کرتن ہوتا ہے بال، آپ بال کے ساتھ کھیلو، یہ حکم ہے. پہلا اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے العب، العب بالکراتی، بال کے ساتھ کھیلو. ہاں یہ حکم ہے. یہ پہلا سینٹنس العب کھیلو
बिलकुराती बाल के साथ, आप बाल के साथ खेलिए, या आप बाल के साथ खेलो। ये पहला सेंटेंस, ये पहला फेल है। दूसरा सेंटेंस है अतइम कित्ता का, आप अपनी बिल्ली को खाना खिलाओ। कितुन होता है बिल्ली, कित्ता का है जो वो उसकी तरफ मुखातिब है। अतइम कित्ता का, अपनी बिल्ली को खाना खिलाओ। अतइम कित्ता का, अपनी बिल्ली को खाना खिलाओ। अतइम खाना खिलाओ, कित्ता का अपनी बिल्ली को। तीसरा सेंटेंस है नज़िफ सियाबका, नज़िफ सियाबका, नज़फ़ा हो गया साफ रखना, साफ करो, मैल धोना। नज़िफ सियाबका, अपने कपड़ों को साफ करो, अपने कपड़ों को साफ करो, अपने कपड़ों को पाक करो। नज़िफ, नज़िफ होता है पाक करना, धोना, साफ करना। सौब होता है कपड़ा, सियाबक हो गया अपने कपड़ों को, अपने कपड़ों को साफ करो। चौथा है यहाँ पे नम मुबक्करन, नम मुबक्करन, नम मुबक्करन होता है सो जाओ जल्दी। मुबक्कर हो गया जल्दी, नम हो गया सो जाना, तुम जल्दी सो जाओ। नम मुबक्करन, तुम जल्दी सो जाओ। तमहला फिसैर, तमहला, तमहला होता है, तमहला होता है आहिस्ता करना। फी मन होता है में, असैर हो गया चलने में, यहाँ चलने के माने में है। तमहला फिसैर, चलने में क्या करो, आहिस्ता करो, यानी आहिस्ता चलो। तमहला आहिस्ता करना, फिर सैरी चलने में आहिस्ता करो, यानी आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो। तमहला फिर सैरी, आहिस्ता चलो। तमहला फिर सैरी, आहिस्ता चलो। फिर ये आपको छठा सेंटेंस यहाँ पे ये वाला जो है अजिद मज़गत्तामी, अजिद, अजाद ये जुद हो गया जयीद, मतलब जयीद, अच्छे तरीके से क्या करो, खाने को चबाओ। मुज़ग आपने देखा है अला, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला फिल जसदी मुज़गतुन, मुज़गतुन होता है खाने का टुकड़ा, ये इसका गोश्त का टुकड़ा। यहाँ पर मज़गा इसने बोला है, मज़गा हो गया खाने के टुकड़ों को, खाने के टुकड़ों को अच्छे तरीके से चबाओ, खाने के टुकड़ों को अच्छे तरीके से चबाओ। अजीद, अजिद जयीद मतलब खाने को अच्छे तरीके से चबाओ। दोबारा हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 1, इलअब बिलकुराती, इलअब बिलकुराती, बाल के साथ खेलो। अतइम कित्तका, अपनी बिल्ली को खाना खिलाओ। नज़िफ सियाबका, अपने कपड़ों को साफ करो। नम मुबक्करन, जल्दी सो जाओ। नम, नाम या नामू, नम मन सो जाना, मुबक्कर होने के जल्दी। तमहल फी सैरी, आहिस्ता चलो, यानी जल्दी ना करो। अजिद मज़गत्तामी, खाने को अच्छे तरीके से चबाओ, खाने के टुकड़ों को अच्छे तरीके से चबाओ। आप सेंटेंस बता सकते हैं, खाना अच्छे तरीके से खाओ, अच्छे तरीके से चबाओ। अब पढ़ेंगे हम सीधा अलबहस। अलबहस यहाँ पर है अल कलिमातुल ऊला, अल कलिमातुल ऊला मिनल अमसिलतिल मुतकद्दिमति अफ़आलुन। अल कलिमातुल ऊला फिल अमसिलतिल मुतकद्दिमति अफ़आलुन, कहते तमाम के तमाम कलमे मिसालों में शुरू में सारे के सारे अफ़ाल है, यानी मिसालों के शुरू में सारे कलिमात जो है वो फेल हैं। ये जैसे इलब है, अतीम है, ये जो है तीसरा जो है नज़िफ है, या ये देखेंगे नम है, तमहल है, अजीद है। ये तमाम के तमाम अफ़ाल है, ये तमाम के तमाम फेल है। जैसे हमने माजी की मिसालें पढ़ी थी, उसमें भी जुमले की शुरुआत की गई फेल से, और सही ऑर्डर जो जुमले का है वहां से होना चाहिए फेल, फाइल और मफूल। इसी ऑर्डर को इसने बरकरार रखा है यहाँ पे। जैसे फेल मुज़ारे में जब हम गए, वहां पर भी तमाम जुमलों की शुरुआत फेल से हुई, माजी में हुई उन अफ़ाल से जो माजी को बतलाते हैं, मुज़ारे में हुई शुरुआत उन अफ़ाल से, उन फेल से जो हाल और मुस्तकबिल के बारे में बताया गया। और आज जो है इसने ये जो शुरुआत की है, ये तमाम के तमाम अफ़ाल, चाहे इलब है, अतीम है, नज़िफ है, नम है, तमहल है, अजिद है, ये तमाम के तमाम भी फेल है। लेकिन ये फेल माजी और फेल मुज़ारे की तरह नहीं है,
کیونکہ یہ فعل امر ہے، یہاں پر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں پر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی فعل آپ کو یا جس بھی فعل میں کسی مخاطب کو کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو اس کو بولتے ہیں فعل امر۔ اسی لیے بولتے ہیں الکلمات الاولی فی الامثلۃ المتقدمۃ افعال، پہلی یعنی مثال کے اندر تمام کی تمام کلمات جو پہلے ہے، شروع جن سے کیا گیا ہے جملے کو، یہ تمام کے تمام افعال ہیں، افعال فعل کی جمع ہے۔ لأن کل منها، وہ اس لیے یہ افعال اس لیے ہے کہ اس لیے ہیں، یہ فعل اس لیے ہے لأن کل منها، اس میں ہر ایک یدل علی حصول عمل فی زمن خاص، یہ کسی کام کو بتاتا ہے کسی خاص زمانے میں، یہ کسی خاص کام کو بتاتا ہے کسی خاص زمانے میں، جیسے ایلب ہے، عتیم ہے، نظف ہے، نم ہے، تمحل ہے، اجید ہے، یہ تمام کے تمام ایسے افعال ہیں جو کسی خاص زمانے میں حصول یعنی کام کے حصول کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے لیکن یہ کہتا ہے وَإِذَا تَدَبَّرَنَا، وَإِذَا تَدَبَّرَنَا، یا اس طرح ہم کہیں گے اِذَا تَدَبَّرَنَا، اور جب ہم نے غور کیا یا جب ہم غور کریں گے حاصل افعال، ان افعال پر، ان افعال پر، یہ جو علم الاب ہے، عتیم ہے، نظف ہے، یہ تمام کے تمام افعال ہیں جو کہتے ہیں ان افعال پر جب ہم غور کرتے ہیں یا ہم نے غور کیا تو کیا ہے، وجدنا، ہم نے پایا، وجدنا المتکلم فی کل منہا، بولنے والا ان تمام افعال میں، بولنے والا ان تمام افعال میں، متکلم ہوتا ہے بولنے والا، متکلم بولنے والا ان تمام افعال میں، کن افعال میں، جو جملے کے شروع میں ہے، الاب، عتیم، نظف، نم، تمحل اور اجید میں، یہ 6 کے 6 سینٹنسز میں بولنے والا کیا کہتا ہے، یطلب من المخاطب، وہ طلب کرتا ہے یا چاہتا ہے مخاطب سے، کیا چاہتا ہے، او یامرہ، یا اس کو وہ حکم دیتا ہے، آئی یاتی، آئی یاتی عملا فی الزمن المستقبل، یہ کہ وہ کام چاہتا ہے اپنے مخاطب سے زمانہ مستقبل میں، ومن اجل ذالک، اسی لیے، ومن اجل ذالک یسمى، اور اسی لیے یسمى کل فعل، نام رکھا جاتا ہے ہر اس فعل کو، من هذه الافعال، ان افعال میں، فعل الامر۔ کیوں فعل امر ان کا نام رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ متکلم اپنے مخاطب کو زمانہ مستقبل میں کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں فعل الامر، جس سے میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ متکلم اس میں اپنے مخاطب سے چاہتا ہے یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے زمانہ مستقبل میں۔ تو یہی وجہ ہے جس بھی فعل کے اندر اپنے مخاطب کو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کو بولتے ہیں فعل الامر۔ فالفعل الاب، جیسے آپ کو میں نے بتایا فعل الاب ہے، جیسے پہلے ہی سینٹنس میں ہے، الاب جیسے پہلے ہی سینٹنس میں جیسے الاب ہے، کہتے ہیں ایسے، یہ نیچے سمجھا رہا ہے آپ کو کہ جیسے فالفعل الاب، جیسے فعل الاب ہے، یہ والا فعل دوبارہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ والا فعل الاب جو ہے، الاب میں کیا ہو رہا ہے، فی المثال الاول، پہلی مثال میں جو الاب ہے، یطلب به من المخاطب، اس میں طلب کیا جا رہا ہے مخاطب سے، اتیان اللعب فی زمن المستقبل، یعنی کھیلنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو زمانہ مستقبل میں، زمانہ مستقبل میں اپنے مخاطب کو کھیلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ لِذَلِكَ فعل امر، اسی لیے یہ فعل امر ہے۔ الاب کیوں فعل امر ہے؟ کیونکہ اس میں متکلم جو ہے اپنے مخاطب سے زمانے مستقبل میں کوئی کام وہ کام ہے کھیلنا، اس سے چاہتا ہے یا اس کو کھیلنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے جس بھی فعل کے اندر اپنے مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے زمانے مستقبل میں اس کو فعل امر کہتے ہیں، اور یہی معاملہ ہوا ہے الاب کے ساتھ۔ تو یہ الاب جو یہاں پہ تھا آپ نے اس کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد وَهُوَ لِذَلِكَ فعل امر، یہ اسی لیے فعل امر ہے۔ والفعل عتیم، اور دوسرا فعل جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عتیم ہے، یہ والا فعل، تو یہاں پہ بھی اس نے دکھایا، یہ یہاں پہ والفعل عتیم
اور فعل عتیم جو ہے فی المثال الثانی دوسری مثال میں عتیم ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے یطلب به من المخاطب, اس میں بھی اپنے مخاطب سے چاہتا ہے حصول الاطعام فی زمن المستقبل, کھانا کھلانے کا حکم مستقبل زمانے مستقبل میں. یہاں پر یہ اپنے مخاطب سے یہ چاہتا ہے کہ وہ کھانا کھلائے, وہ کھانے کھلانے کا حکم دیتا ہے اس کو مستقبل میں, زمانے مستقبل میں. جیسا کہ آپ اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں, وہ جو بھی فعل جس میں مخاطب کو زمانے مستقبل میں کسی بھی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے اس کو کہتے ہیں فعل امر. تو اس میں عتیم میں بھی متکلم اپنے مخاطب سے, متکلم ہوتا ہے کہنے والا, مخاطب ہوتا ہے جس کو کہا جائے, کہتا ہے یہاں پر متکلم عتیم کے اندر بھی اپنے مخاطب سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اب بلی کو کھانا کھلائے, اور یہ بلی کو کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے اس کو زمانے مستقبل میں. ہر وہ فعل جس میں متکلم اپنے مخاطب کو زمانے مستقبل میں کسی کام کو کرنے کا حکم دے اس کو بولتے ہیں فعل امر. وَهُوَ لِذَلِكَ فعل امر ایضاً, کہتا ہے یہ بھی اسی لیے فعل امر ہے. کون؟ عتیم بھی ہے. فعل امر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی متکلم اپنے مخاطب کو زمانے مستقبل میں کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہا ہے. وَهَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثَالِ السَّابِقَةِ, اور اسی طرح کہا جائے گا تمام کی تمام سابقہ مثالوں میں, جتنے بھی مثالیں ہیں اوپر الاب اور عتیم کے بعد نظف ہے, نم ہے, تمحل ہے, اجد ہے, یہ تمام کی تمام مثالوں میں بھی یہی ہوگا. یعنی جس بھی فعل کے اندر متکلم اپنے مخاطب کو زمانے مستقبل میں کسی کام کو کرنے کا حکم دے اس کو بولتے ہیں فعل امر. القاعدہ, یہ آیا القاعدہ. فعل الامر هو كل فعل, فعل امر ہر وہ فعل ہے یطلب به حصول شیء, جس میں کسی چیز کے حصول کو بتایا جائے فی زمن المستقبل, یا کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا جائے زمانے مستقبل میں, اس کو بولتے ہیں فعل امر. تو آج جو ہم نے پڑھا یہاں اس پورے کے اندر یہ پورا جو ہے یہ تھا فعل امر. تو اب آپ کو سمجھ میں ایک بات آ گئی ہوگی آسانی سے, وہ یہ ہے اب ہوگی زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں. کون کون؟ ایک آگے فی الحال فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. ہم نے آج تک پڑھا زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسموں کو پڑھا, فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کو کرنے کے بارے میں بتایا گیا, مضارع جس میں حال اور مستقبل میں, اور امر جو ہے مستقبل میں جو کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا. آج کے درس میں اتنا ہی تھا, انشاءاللہ اگلے درس میں اور باقی ہوگا.